اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب ضربہ بیان کی جاتی ہے ابن مریم مریم کے بیٹے کی مثلاً مثال اذا قومک تو اچانک تیری قوم منہ یصدون اس سے چلاتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب مثال بیان کی جاتی ہے تو اس سے آپ کی قوم شور مچاتی ہے، چلاتی ہے۔ مثال کیا بیان کی جاتی ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح کہ آدم کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یا یہ کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں جب بیان کی جاتی تھی تو وہ چلاتے تھے کہ دیکھو کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، ان کی تشبیہات اور تمثیلات بناتے ہیں، پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بت بھی جہنم میں جائیں گے تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بھی تو جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے چلاتی تھی ان کی قوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس سے بات چلاتی تھی کہ اگر ہمارے بت جا رہے ہیں جہنم میں تو کیا حرج ہے، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بھی تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے جو فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم جن جن کو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، وہ کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی عبادت سے روکتے نہیں، یا وہ لوگ کہ جو پوجا کرتے ہیں اور وہ روکنے پر قادر ہی نہیں ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ بھی رہی ہے بات، عیسیٰ علیہ السلام نے تو صراحتاً وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں، تمہارا معبود وہ اللہ ہی ہے۔ اب ایک آدمی اپنی طرف سے بات مکمل بتلا چکا ہے، صراحت کر چکا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ مجھے خدا بناتے ہیں اور مجھے خدا بنا کے پوچھتے ہیں، جس طرح کہ اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد بھی فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ان کو کھڑا کریں گے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر ہماری پیروی کرو اور ہمیں سجدہ کرو اور ہمیں معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر صاف جواب دیں گے کہ اے اللہ، جب تک تو میں ان میں رہا تو میں ان پر گواہ رہا، میں ان کو سمجھاتا رہا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کو دیکھتا تھا، تو ہی ان کا نگران تھا، تجھے ہی معلوم ہے میں نے ان کو قطعاً یہ بات کبھی نہیں کہی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، یا اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے پوجو، اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے خدا بنا لو، میں نے تو ان کو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو صراحتاً صریحاً وضاحت کے ساتھ ان کی قوم میں موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 80 سال کے بعد اس طرح کی شکیں بیچ میں داخل ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی تمثیلات بنائی گئیں، اور پھر اس طرح کے جو ہے وہ عقائد ان میں داخل ہوئے، تو بعد میں داخل ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کے سامنے ان کی زندگی میں تو ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں، لیکن یہ قوم اس سے چلاتی تھی کہ دیکھو اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو نعوذ باللہ، تو کیا حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے؟ وقالو، اور وہ کہتے تھے اآلہتنا خیر، کیا ہمارے الہ بہتر ہیں، ام ہو، یا وہ، ما ضربوہ لک، وہ نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لیے، الا جدلا،
مگر جھگڑے کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ تم ہی بتلاؤ عیسیٰ بہتر ہیں یا ہمارے معبود؟ تو لا محالہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بتوں سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو کتاب عطا کی ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا منصب ہے، تو لا محالہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہتر ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر بہتر جہنم میں جا رہا ہے تو ہمارے معبود بھی چلے جائے، تو اس میں کون سا حرج کی بات ہے؟ تو وہ اللہ نے ارشاد فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ بات وہ آپ سے سوائے جھگڑے کے اس بات کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ جھگڑنے کے لیے یہ بات کہتے تھے، یعنی سیدھی بات کو بھی پھیر کر الٹا کر کے اور اس کو بطور جھگڑے کے بیان کرنے کے علاوہ اس سے ان کا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے آپ سے مگر بطور جھگڑے کے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم قوم خصمون، بل ہم بلکہ وہ قوم ایک قوم تھی، خصمون جھگڑالو، جھگڑنے والی قوم تھی، ہر بات کو الٹا لینا، ہر بات کا الٹا مطلب نکالنا، ہر بات کے آگے حجتیں نکالنا، ہر بات کے آگے اس کی جزیات نکالنا، اچھا پھر یوں کیا ہوگا، پھر یوں کیا ہوگا، اور پھر یوں کیا ہوگا، اور پھر یوں کیا ہوگا، یعنی وہ جھگڑا کرنا جس کا مقصد ہو تو اس کے پاس 150 شکے ہیں، وہ نکال لیتا ہے اس میں سے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم قوم خصمون، وہ تو قوم ہی جھگڑالو تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اللہ فرما رہے ہیں، ان ہوا الا عبد، وہ تو بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا تھا ان کو، مثلا لبنی اسرائیل، ایک مثال، ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، یعنی وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا تھا کہ یہ ہے نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، اگر بنی اسرائیل ان کی پیروی کرتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیلی اوصاف میں اگر دیکھا جائے تو بلکہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالخصوص، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو جس کو ہم کہتے ہیں نا فرشتہ صفت انسان، تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورتی، ان کے چہرے کی خوبصورتی، ان کی بات کا انداز اور اس کی خوبصورتی، ان کی وجاہت اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن، وہ اس طرح ہوتا تھا گویا کہ ہیں ہی فرشتہ، یعنی اتنی نفاست اور اتنی یعنی خوش طبی، ساری چیزیں، ہر وہ وصف کہ جو دوسرے کو بھلا لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہوتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، تو ہم بناتے تم میں سے فرشتے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، یخلفون، جو نمائندہ ہوتے، جو تمہارے پیروکار ہوتے، تمہارے بعد وہ آ جاتے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ختم کر دیتے اور تمہاری جگہ پر ہم فرشتوں کو بھیج دیتے، تو تمہارے بعد جو تمہارے نمائندہ ہیں یا تمہارے بعد میں آنے والی نسل ہے وہ ساری کی ساری فرشتے ہوتی، اور یعنی جس طرح کی یہ تم شرارتیں کرتے ہو، تم باتیں کرتے ہو، یہ کوئی بات نہ ہوتی، تم ملیا بیٹ کر دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر ہم چاہتے تو ہم تم ہی میں سے فرشتے پیدا کر دیتے۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ انسان میں سے انسان کو پیدا کریں یا انسان سے فرشتے کو پیدا کر دیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اس دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری اولاد میں ہی فرشتے پیدا کر دیتے اور تمہارے نائب اور نمائندہ اور تمہارے خلیفہ وہ لوگ ہو جاتے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لَعِلْمٌ، ایک علامت ہیں، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی ایک علامت ہیں، ایک ساعت ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ، پس آپ شک میں نہ رہیے، بِہَا، اس قیامت سے، وَاتَّبِعُونَ، اور تم میری پیروی کرو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا یہ قیامت کی علامات بعیدہ میں سے ایک تھا۔ ایک تو علامات قریبہ ہوتی ہیں کہ جس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، مثال کے طور پر یاجوج ماجوج ہیں، مثال کے طور پر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، مثال کے طور پر پوری دنیا کے اندر دھوئیں کا پھیل جانا ہے،
یہ علامات قریبہ ہیں، یعنی قریب قریب کی جو علامتیں ہوں گی. ایک ہوتی ہے علامات بعیدہ جو کچھ دور ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا علامات بعیدہ میں سے ہے، اور دوسری دفعہ آنا یہ علامات قریبہ میں سے ہے. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، تو آپ قیامت کے بارے میں شک مت کیجئے اور میری پیروی کرو. تو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کو مان لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور قیامت بھی واقع ہوگی. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی قیامت پر ایمان رکھنا اور میری پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روکے تمہیں شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا صریح اور کھلا دشمن ہے. اب شیطان اس بارے میں بھی تمہیں وہ چکمے ڈالے گا، شیطان اس بارے میں بھی تمہارے ذہن میں خیالات ڈالے گا کہ اگر یوں ہو جائے پھر کیا ہوگا، اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بات یاد رکھو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا صریح کھلا دشمن ہے. ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، تم اس کو دوست نہ بناؤ. یعنی وہ تمہارا دشمن ہے، وہ اس طرح کی چال چلے گا، وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، وہ اس طرح کا لباس پہن کر آئے گا، وہ اس طرح کی شکل صورت بنا کر آئے گا کہ وہ تمہارا دوست بننے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ بات یاد رکھو، وہ تمہارا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست مت بناؤ. وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ، جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، حکمت کی بات، دانائی کی بات، سمجھداری کی بات تمہارے پاس لایا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور یہ کہ میں کچھ بیان کروں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وہ کچھ کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد ان کی قوم میں اختلاف ہوا، ان کی قوم فرقہ فرقہ ہو گئی، ان کی قوم میں حلال اور حرام کی وہ اختلافات ہونا شروع ہو گئے. بعض لوگوں نے کسی چیز کو حلال ٹھہرا لیا، بعض لوگوں نے کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیا. تو اس میں اختلاف تھا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ بات کہی، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ میں وہ تمہارے سامنے بیان کر دوں کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. مثال کے طور پر دو لوگ ہیں، دو قومیں ہیں، دو فرقے ہیں، دو جماعتیں ہیں، ان میں اختلاف ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اب اس کا تصفیہ کی صورت ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ کہ وہ تورات کھولے، تورات کھول کر اس میں وہ پڑھ لیں کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کا کیا کرنا ہے. جب تورات کھولتے تھے، تورات میں تو تحریف تھی، وہ تو تبدیل کر دی تھی. اس گروہ نے، اس فرقے نے اپنے مطابق کر لی ہوئی تھی، اس گروہ نے، اس فرقے نے اپنے مطابق کر لی تھی. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب کوئی نیا پیغمبر آئے، اللہ کا رسول آئے، وہ ان کو بتلا دے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کے پاس. اب اگر وہ اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تو وہ دونوں گروہ مل کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور ان کو کہہ دیتے کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے، آپ بتلائیے کہ ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے مبعوث کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان جو فرقے لوگ ہو گئے ہیں، بنی اسرائیل کے درمیان جو جماعتیں بن گئی ہیں، بنی اسرائیل کے درمیان جو گروہ بن گئے ہیں، ان کے جو آپس کے اختلافات ہو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان اختلافات کو ختم کر دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا بھی، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، میں بیان کر دوں تمہارے سامنے، بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس میں سے کچھ باتیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تاکہ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا اس وقت تک اختلافات ختم نہیں ہوں گے. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا
تو آدمی 100 نصیحتیں کرتا رہے، 100 باتیں سمجھائے، 100 آیات پڑھے، 100 حدیثیں سنائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ اختلاف سے کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی شخص حق کا متلاشی ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہی کافی ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو وہ کٹ حجتیاں کرتا رہے گا، وہ دلائل کے انبار لگا دیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خدا خوفی رکھنے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو دلائل کے انبار لگا دیں، پہاڑ کھڑے کر دیں دلائل کے، اس کے لیے وہ کافی نہیں۔ ان اللہ ہوا ربی، عیسیٰ علیہ السلام کتنی صفائی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا ربی و ربکم، وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس تم سب اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان بتوں کے ساتھ جوڑنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یا ان کے ساتھ جوڑنا جو خدائی کے دعوے کرتے تھے، ان کے ساتھ جوڑنا کوئی عقل کی بات ہے؟ یا ان کے ساتھ جوڑنا جو لوگوں سے سجدے کرواتے تھے، کیونکہ عقل مندی اور دانائی کی بات ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ کون سی؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، بس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، ان کے درمیان بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 80 سال کے بعد، رفع آسمانی کے 80 سال کے بعد پھر وہی اختلافات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیوں نے کیے تھے، وہی اختلافات بنی اسرائیل میں ہو گئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، گروہوں نے آپس میں پھر اختلافات شروع کیے۔ فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکشی کی، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے اس دن۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی دیکھیں کہ جو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہے، قیامت کے دن کے قائم ہونے کا انتظار کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ اس کی علامات سے بھی واقف ہوگا کہ اب یہ علامت آ رہی ہے، اب یہ علامت آ رہی ہے، قیامت قریب ہے، موت قریب ہے۔ اگر ایک شخص وہ اس کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا، اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا، یقین ہی نہیں رکھتا، تو اس کو کیا لگے کہ کون سی علامت واقع ہو رہی ہے اور کون سی علامت واقع نہیں ہو رہی؟ تو جب قیامت آئے گی اس کے لیے تو وہ اچانک ہی ہوگی۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی کے لیے، ایک ایمان رکھنے والے آدمی کے لیے تو جو علامات ہوتی ہیں وہ کافی ہوتی ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، العاقل تکفیہ الاشارہ والجاہل لا تکفیہ المنارہ، ایک عاقل آدمی، اس کو آپ اشارہ کر دیں وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اب اس بات کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اگر جاہل ہے تو اس کو آپ ایک منار بھی دکھاتے رہے نا، وہ جو مینار ہے، تو اس کے لیے وہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ بے وقوف کو مینار بھی دکھائیں تو وہ بات، راستہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک سمجھدار آدمی ہے تو اس کو آپ اشارہ بھی دے دیں گے تو وہ بات کو سمجھ جائے گا۔ تو اگر یہ لوگ اعتقاد نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، تو ان کو کیا لگے علامتوں سے کہ اب قیامت کی کون سی علامت آ گئی ہے اور قیامت کی کون سی علامت وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اور جو سمجھدار آدمی ہے، عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ تھوڑی تھوڑی علامتوں کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ قیامت کے قرب کی علامتیں ہیں، قیامت کے قرب کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا